سلسلہ شہادت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام سالانہ مجلس اعزاء برمقام حاجی شیخ حسن رضا منعقد ہو رہی ہے۔ جملہ اہل اسلام سے بھرپور شرکت کی استدعا ہے۔ کا باقاعدہ آغاز تلاوت کلام اللہ سے کیا جاتا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربهم من كل امر سلام هي حتى مطلع الفجر صدق الله العلي العظيم صلوات محمد بلندتر صلوات اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بلند صلوات الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین صلوات بابا بلندتر صلوات فاطمہ وہ ہے جن کے بیٹوں کے ناز نخرے خدا اٹھاتا ہے واجب بلندتر صلوات فاطمہ وہ ہے جن کے بیٹوں کے ناز نخرے خدا اٹھاتا ہے فاطمہ وہ ہے جن کے بیٹوں کے ناز نخرے خدا اٹھاتا ہے فاطمہ وہ ہے جن کے بیٹوں کے ناز نخرے خدا اٹھاتا ہے کبھی سجدے طویل کروا کے سر عبادات کے جھکاتا ہے فاطمہ وہ ہے جن کے بیٹوں کے ناز نخرے خدا اٹھاتا ہے
سجدے طویل کروا کے سر عبادات کے جھکاتا ہے صلوات فاطمہ وہ ہے جن کے بیٹوں کے ناز نخرے خدا اٹھاتا ہے کبھی سجدے طویل کروا کے سر عبادات کے جھکاتا ہے کبھی سجدے طویل کروا کے سر عبادات کے جھکاتا ہے صلوات تیرا انکار کر کے لوگوں نے ہاتھ ڈالا ہے رب کے پردے میں میری دہلیز پہ تو آیا ہے اور آیا ہے سب کے پردے میں دیکھ لے گا میرا حسین تجھا کیسے سورج فلک پہ آتا ہے دیکھ لے گا میرا حسین تجھا کیسے سورج فلک پہ آتا ہے صلوات چونکہ واجب ہے نوکری سب پہ تانا بانا لگا تو رہتا ہے اس کی دہلیز پہ فرشتوں کا آنا جانا لگا تو رہتا ہے اس کی فضا کے ہاتھ کا کھانا عرش والا بھی کوئی کھاتا ہے صلوات بازے بلندتر صلوات نعرہ تکبیر اللہ اکبر نعرہ رسالت یا رسول اللہ نعرہ حیدری یا آواز بلند صلوات اللہم صلی علی محمد وعلی محمد اے نام مارو نام مارو نام مارو مجھے میں سکینہ میں معصومہ میں یتیمہ ہوں مجھے پتھر نہ مارو نہ مارو مجھے ہائے میں بابا کی راج دلاری اپنے چچا کو جان سے پیاری میں پردیسی میں دکھیاری دیکھ رہے ہو آہو زاری
أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والجنة للمؤمنين والنار للمنافقين والمعاندين. الصلاة والسلام والتحية والإكرام على رسوله الكريم أنيس الغريبين رحمة للعالمين. عاني العبد المؤيد الرسول المسدد المحمود الأحمد أبا القاسم محمد. ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على آله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المنتخبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. واللعنة الدائمة على أعدائهم ملعونين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين وبعد يوم الدين. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. صلوات. قال الرسول صلى الله عليه وآله وسلم يا علي أنت مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبي بعدي. صلوات. سب سے پہلے تمام حاضرین مجلس کو، تمام امت اسلامیہ کو، تمام علماء اعلام کو، آیات اعظام کو، اور بالخصوص حجت خدا، ہادی دوراں، ذخیرہ الہی، منجی بشریت امام زمان علیہ السلام کی خدمت میں امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی شہادت کی تعزیت و تسلیت عرض ہے۔ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام امامت کے درخشندہ ستارے ہیں۔ امامت کے آسمان کے اندر امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کا اپنا ایک قد ہے، اپنی ایک حیثیت ہے، اپنا ایک امتیاز ہے، اور امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کا نام نامی موسیٰ ہے۔ آپ کا نام موسیٰ امام جعفر صادق علیہ السلام نے تجویز فرمایا۔ آپ کے القابات میں کاظم، عبد صالح، اور آپ کا ایک لقب ابو الحسن بھی ہے، ابو الحسن کنیت ہے۔ آپ کا ایک اور لقب بھی ہے جس کی وجہ سے امام بہت ہی مشہور ہیں اہل بغداد کے اندر بھی اور پوری دنیا کے اندر۔ وہ لقب ہے باب الحوائج۔ توجہ ایسا صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔ امام کا نام موسیٰ اور امام کا لقب کاظم، ایک لقب عبد صالح اور ایک لقب باب الحوائج۔ یہ تین لقب میں نے آپ کے سامنے عرض کیے ہیں۔ باب الحوائج امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کا جو لقب ہے، اس کا معنی آپ کے ذہنوں میں موجود ہے، صرف دہرائی کے لیے عرض کیے دیتا ہوں۔ وہ دروازہ، باب دروازے کو کہتے ہیں، وہ دروازہ جس پہ آ کر خلق کی، مخلوقات کی حاجتوں کی پورا ہونے کی لوگوں کو یقین ہوتا ہے کہ اس دروازے سے پوری ہوں گی، اس دروازے کو باب الحوائج کہتے ہیں۔ اس زمانے میں امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے پاس تھیلیاں ہوا کرتی تھیں۔ حیران ہوں گے آپ، موسیٰ کاظم علیہ السلام کے پاس تھیلیاں، ان تھیلیوں کے اندر امام علیہ السلام درہم و دینار رکھتے تھے، کسی میں 5، کسی میں 10، کسی میں 20، کسی میں کچھ مقدار کے مطابق،
اور جو ضرورت مند آتا تھا اس کو اس کی ضرورت کے مطابق تھیلی عطا کر دیا کرتے تھے۔ وہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی ولادت باسعادت 7 صفر کو بمقام ابوا جو مدینہ سے باہر ہے، جہاں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ ماجدہ حضرت آمنہ سلام اللہ علیہ کی قبر مطہر ہے، وہاں پر آپ کی ولادت ہوئی۔ اور جس وقت یہ ولادت کا وقت تھا، آپ حیران ہوں گے، یہ آل محمد کو شرف حاصل ہے کہ 2 مہینے رہتے تھے تو امام جعفر صادق علیہ السلام اپنی اس زوجہ کو حج کے سفر پہ لے کے گئے تھے۔ اور اس بات سے یہ بھی اندازہ ہوتا ہے، پتہ چلتا ہے کہ آل محمد کے گھر کی خواتین وہ بھی حج سے اتنا ہی شغف رکھتی تھی، اتنی ہی محبت رکھتی تھی جس قدر اہل بیت کی ان کے اندر محبت تھی، کس قدر اہل بیت نے ان کی تعلیم و تربیت فرمائی۔ اور جناب حمیدہ خاتون سلام اللہ علیہ یہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی والدہ ماجدہ ہیں۔ مقام ابوا پر آپ کی ولادت ہوئی۔ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے اپنی زندگی کے 55 سال گزارے۔ کتنے سال؟ 55 سال۔ اور 55 سال میں سے 20 سال امام جعفر صادق علیہ السلام کے زیر سایہ بسر کیے۔ جب بھی کوئی آگے پوچھتا تھا امام جعفر صادق علیہ السلام سے کہ آپ کے بعد آپ کا جانشین، آپ کے بعد امام کون ہوگا، تو امام علیہ السلام اپنے بیٹے موسیٰ کی طرف اشارہ فرمایا کرتے تھے کہ میرا یہ بیٹا میرے بعد امام ہوگا۔ اور میں ایک نقطہ عرض کر دوں، یقیناً آپ سب نے پہلے سنا ہوگا، لیکن دہرائی کے لیے پھر عرض کر دیتا ہوں، چونکہ طالب علم ہوں، چاہتا ہوں ہماری دہرائی ہوتی رہے۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام جو ہیں، آپ کے ایک بیٹے کا نام تھا اسماعیل۔ توجہ ہے؟ سب کو بات سمجھ آ رہی؟ اسماعیل نام کا بیٹا امام جعفر صادق علیہ السلام کا تھا، جو آپ کی حیات میں ہی دنیا سے انتقال فرما گئے۔ امام صادق علیہ السلام نے اپنے چند شاگردوں کو بلایا اور ان کو کہا کہ آؤ دیکھو اس چارپائی پر کون پڑا ہوا ہے، کون لیٹا ہوا ہے۔ کہا آپ کا بیٹا اسماعیل ہے۔ امام نے پوچھا بتاؤ زندہ ہے یا دنیا سے جا چکا ہے؟ سب نے تصدیق کی، امام آپ کے بیٹے کا انتقال ہو چکا ہے۔ امام علیہ السلام نے پھر غسل دیا، اس کو کفن پہنایا، سارے لوازمات پورے کیے، پھر دوبارہ سب کو متوجہ کیا اور کہا دیکھو یہ کون ہے جس کو میں نے غسل اور کفن دیا ہے؟ ان سب نے کہا آپ کا بیٹا اسماعیل ہے۔ امام علیہ السلام نے پھر اس کو قبر میں اتارا۔ قبر میں اتارنے کے بعد پھر امام نے پوچھا اب بتاؤ میں نے قبر میں کس کو اتارا ہے؟ توجہ ہے؟ بات آسان ہے نا؟ امام نے پھر پوچھا قبر میں اتارتے ہوئے بتاؤ میں نے قبر میں کس کو اتارا ہے؟ تو امام کے اصحاب نے، امام کے ساتھیوں نے، امام کے شاگردوں نے عرض کی یبن رسول اللہ آپ نے اپنے بیٹے اسماعیل کو قبر میں اتارا ہے۔ تو امام نے کہا گواہ رہنا میرا بیٹا اسماعیل دنیا سے جا چکا ہے اور میرے بعد امامت کا حقدار موسیٰ ہے۔ موسیٰ کی امامت کی مہر امام نے اپنی زندگی میں لگائی، لیکن جس وقت آپ کی شہادت ہوئی اس وقت امام جعفر صادق علیہ السلام نے 5 افراد کے نام وصیت نامہ تحریر فرمایا۔ 5 افراد کے نام کہ میرے بعد یہ 5 افراد ہیں جو میرے ولی بنیں گے یا میرے جن کی طرف رجوع کریں گے آپ لوگ۔ ان میں ایک نام منصور دوانکی کا تھا، ایک نام مدینہ کے گورنر کا تھا، ایک نام امام موسیٰ کاظم کا تھا، ایک نام امام کے ایک اور بیٹے کا تھا، اور 5واں نام آپ کی والدہ ماجدہ حضرت حمیدہ خاتون کا تھا۔ منصور دوانکی نے کہا کہ دیکھو امام جعفر صادق کے بعد کون امام مقرر کر کے گئے ہیں؟ مدینہ کے گورنر کو کہا جس کو امام جعفر صادق نے اپنے بعد اپنا جانشین، اپنا خلیفہ مقرر کیا ہے، تم اس کو قید کر کے میرے پاس لے آؤ۔ اب مدینہ کے گورنر نے آیا
پتہ کرنے کے لیے جاسوسی کی، پتہ چلا کہ امام جعفر صادق علیہ السلام 5 افراد کا نام وصیت میں مشخص کر کے گئے ہیں، اور ان میں خود مدینے کے گورنر کا بھی نام ہے اور منصور دوانکی کا بھی نام ہے۔ پھر اس وجہ سے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام امام صادق علیہ السلام کی تدبیر کی وجہ سے منصور دوانکی کے ظلم سے بچ گئے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام اپنی زندگی کے 20 سال اپنے بابا کے زیر سایہ گزارتے ہیں، اور ان 20 سالوں کے اندر امام علیہ السلام نے اپنے بابا سے اس قدر کسب فیض کیا علم کا، اور اس قدر علم کے وارث قرار پائے کہ لوگوں کے اندر امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے علم کا چرچا تھا۔ لوگ حیران تھے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے بارے میں، اور امام جعفر صادق علیہ السلام امام موسیٰ کاظم علیہ السلام سے بڑی محبت رکھتے تھے۔ یہاں تک بھی جملہ ملتا ہے روایات کے اندر کہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا اگر میرے اور بیٹے نہ ہوتے اور صرف اللہ مجھے ایک بیٹا موسیٰ عطا کرتا تو میری ساری محبت موسیٰ کے لیے ہوتی۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، یا آواز بلند صلوات، اللہم صلی علی کسی نے کہا کہ آپ موسیٰ سے زیادہ محبت رکھتے ہیں، اپنے فلاں بیٹے سے اتنی محبت نہیں کرتے۔ امام علیہ السلام نے موسیٰ ابن جعفر علیہ السلام امام کاظم علیہ السلام کو اپنے سینے کے قریب کیا اور ارشاد فرمایا یاد رکھو لوگو موسیٰ نفسی وہو ابنی، موسیٰ میرا نفس ہے اور وہ میرا بیٹا ہے۔ جس طرح علی ابن ابی طالب کے لیے رسول اللہ نے فرمایا تھا نا علی کا نفسی، علی میرا نفس ہے، اسی طرح امام جعفر صادق نے فرمایا موسیٰ نفسی، موسیٰ میرا نفس ہے، میرے علم کا وارث ہے، اور لوگوں کو اس بات کے لیے آمادہ کر دیا کہ میرے بعد تمہارے لیے اللہ کی حجت امام موسیٰ کاظم ہیں۔ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی زندگی کا ایک واقعہ میں آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں، انشاءاللہ یہ ہمارے لیے باعث ترقی و کمال ہوگا۔ امام علیہ السلام ایک بازار سے گزر رہے تھے اور اس بازار میں گھر کے سامنے سے گزرے، گھر کے اندر سے گانے بجانے کی آواز آ رہی تھی۔ جب امام گزر رہے تھے تو گھر کی کنیز باہر نکلی کوڑا پھینکنے کے لیے، امام نے اس کنیز کو روکا اور پوچھا اے امت اللہ، اے اللہ کی بندی تو مجھے بتا یہ گھر کس کا ہے؟ آزاد کا گھر ہے یا غلام کا گھر ہے؟ توجہ ہے، آزاد کا گھر ہے یا غلام کا گھر ہے؟ امام علیہ السلام کا یہ سوال سن کر اس نے کہا ہاں بظاہر آزاد کا گھر ہے، غلام کا گھر نہیں ہے۔ امام علیہ السلام نے اس کی طرف دیکھا اور کہا ہاں واقعی یہ آزاد کا گھر لگتا ہے، اگر یہ غلام کا گھر ہوتا تو یہ اپنے آقا کے حکم کی اطاعت کرتا۔ کنیز کو تھوڑی دیر لگ گئی، اب یہ کنیز اپنے گھر میں واپس آئی۔ وہ شخص نشے میں چور تھا اور اس مستی میں چور تھا، اس نے پوچھا تو نے آنے میں اتنی دیر کیوں کر دی؟ کنیز نے کہا باہر ایک نورانی شخصیت مجھے ملے تھے، انہوں نے کہا کہ آپ بتاؤ یہ گھر کس کا ہے، یہ آزاد کا گھر ہے یا غلام کا گھر ہے؟ تو میں نے اس کو بتایا یہ آزاد کا گھر ہے۔ آگے سے اس نے یہ کہا ہاں واقعی یہ آزاد کا گھر لگتا ہے، اگر یہ غلام کا گھر ہوتا تو یہ اپنے آقا کی اطاعت کرتا۔ یہ جملہ سننا تھا، اس کے دل میں ایک نئی لہر اٹھ پڑی، اس کو سمجھ آ گئی یہ تو کوئی معمولی انسان بات کر ہی نہیں سکتا۔ فوراً جس مقام پہ تھا وہاں سے اٹھا، پاؤں میں جوتا پہنے بغیر اپنے گھر سے نکلا اور کنیز کے بتائے ہوئے راستے پر چل دیا، اور تھوڑی دیر میں امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی بارگاہ میں پہنچ گیا۔ امام علیہ السلام کے قدموں پہ ہاتھ رکھ کے کہتا ہے مولا میں آپ کے سامنے توبہ کرنا چاہتا ہوں اور چاہتا ہوں کہ آپ میری اس توبہ کی ضمانت دیں تاکہ اللہ مجھے معاف کر دے۔ امام علیہ السلام نے فرمایا اگر تو توبہ کر رہا ہے تو اللہ ضرور تجھے معاف کرے گا۔ اس شخص نے توبہ کی، توبہ کرنے کے بعد
پھر اس نے جس حالت میں توبہ کی اپنی اس حالت کو باقی رکھا. تاریخ میں اس کو بشر حافی یا بشر حافی کے نام سے جانا جاتا ہے. اس شخص نے پاؤں میں جوتا نہیں پہنا. پھر جب کوئی کہتا نا جوتا کیوں نہیں پہنتے, یہ کہتا میں یہ یاد رکھنا چاہتا ہوں اس حالت میں اللہ نے میری توبہ قبول کی تھی. امام موسیٰ کاظم کا ذکر کرنے والے, امام موسیٰ کاظم کو اپنے لیے حجت خدا سمجھنے والے, کیا امام کے اس قول کی اپنی زندگی میں اپنے کردار میں لانے کی کتنی کوشش کرتے ہیں کہ ہم بھی تو اللہ کے بندے ہیں, اللہ کے عبد ہیں, ہم تو آزاد, کیا ہم آزاد ہیں؟ اگر آزاد ہیں تو پھر ہمارا بھی کام وہی ہوگا جو اس گھر والے کا تھا, بشر حافی کا پہلے تھا. لیکن اگر ہم بھی امام موسیٰ کاظم کے حکم کے مطابق عبد الہی بننا چاہتے ہیں تو پھر سیرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کو اپنانا ہوگا. امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کو عبد صالح کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے عبد صالح کہتے ہیں کہ امام علیہ السلام متہجد گزار تھے, تہجد گزار تھے. آپ کا لقب زین المتہجدین تھا. مسجد نبی کے اندر جو لوگ آگے تہجد ادا کرتے تھے ان سب کے اندر امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کو جس لقب سے جانا جاتا تھا وہ کہتے تھے امام موسیٰ کاظم زین المتہجدین ہیں, تہجد گزاروں کی زینت. اور یہ آپ کا فخر ہے کہ اللہ نے آپ کو زین العابدین بھی عطا کیے اور آپ کو زین المتہجدین بھی عطا کیے. اب یہ آپ کا فریضہ ہے کہ آپ زین العابدین کی سنت و سیرت پہ عمل کر کے خود عابد بن جائیں اور اپنے مولا امام موسیٰ کاظم کی سیرت پہ عمل کر کے خود متہجد بن جائیں. تہجد کی نماز بڑے کمال تک لے جاتی ہے. آپ کے لیے اور میرے لیے تہجد کی نماز واجب قرار نہیں دی گئی, لیکن رسول اللہ کے لیے تہجد کی نماز واجب قرار دی گئی تھی اس وجہ سے کہ مقام محمود تک پہنچنے کے لیے اللہ نے یہ راستہ رکھا تھا رسول اللہ کے لیے. صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر. امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کہ زندگی کا ایک اور پہلو آپ کے سامنے عرض کروں. امام نے 35 سال مختلف بادشاہوں کے ساتھ گزارے, منصور دوانکی کے ساتھ, پھر اس کے بعد اس کا بیٹا مہدی کے بعد ہارون الرشید, اور یہ جو 3 شخص تھے ان میں سے منصور دوانکی اس قدر سفاک تھا اور سادات کرام کا قاتل, اس نے بڑے سیدوں کو دیواروں میں چنوا دیا. اس کی سفاکی کا ایک واقعہ علامہ ذیشان حیدر جوادی اپنی کتاب میں لکھتے ہیں. اس کی سفاکی کا ایک واقعہ یہ تھا کہ اس نے جو معمار رکھے تھے دیواریں کرنے کے لیے, ان دیواروں کے اندر جن لوگوں کو ڈالا جاتا تھا ان میں ایک بچہ بھی تھا. اس معمار نے اس بچے کو بچانے کے لیے دیوار میں تھوڑا سا سوراخ رکھا, رات کو آ کے اس بچے کو نکال دیا. جب اس کو پتہ چلا اس نے اس معمار کو بھی قتل کر دیا. اس قدر سفاک تھا. امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے ان بادشاہوں کے ادوار میں کس طرح زندگی گزاری؟ کیا امام موسیٰ کاظم علیہ السلام ان کے ساتھ مل کے حکومت کو چلاتے رہے؟ جس نقطے کی طرف میں آنا چاہتا تھا مختصر عرض کروں گا تاکہ مجلس جو آگے ہے بڑھ سکے. امام موسیٰ کاظم علیہ السلام اللہ کے معین شدہ امام ہیں, اللہ کی جانب سے منصوب امام ہیں, اللہ کی جانب سے منصوص امام ہیں, جس کو اللہ نے امام محبت و رعب اس کا دبدبہ کائنات پر ہوتا ہے اور پوری کائنات اس کی تعظیم کرتی ہے. اس قدر تعظیم امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی کہ جس وقت امام تلاوت قرآن کرتے تھے کائنات کے ذرے امام کے ساتھ تلاوت قرآن کرتے تھے.
جس وقت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام مناجات کرتے تھے، کائنات کے ذرے امام کے ساتھ اس ذکر میں شامل ہوتے تھے. یہاں تک ملتا ہے کہ جب ہارون الرشید نے دیکھا کہ اب میں امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کو بدنام کروں، لوگوں کے اندر خود تھا وحشی، خود تھا فحش اور فحاشی کا دل دادا. اس نے چاہا امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کو بدنام کروں. امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کو جس زندان میں رکھا تھا، اس زندان میں اس نے ایک خاتون بھیجی، فحشہ عورت بھیجی، اور اس کو کہا جا کہ تم نے وہاں موسیٰ کاظم کو اپنی طرف دعوت دینی ہے اور پھر شور مچا دینا ہے، اور اگر تم دعوت دو اور قبول نہ کریں پھر بھی تم نے شور مچا دینا ہے. اب امام موسیٰ کاظم علیہ السلام عشاء کے بعد سر سجدے میں رکھتے ہیں. اس کمینے نے اس عورت کو زندان میں بھیج دیا. یہ عورت آتی ہے زندان میں اور ادھر یہ اپنے محل میں ٹہلنا شروع کرتا ہے شور کے انتظار میں. امام کا سر سجدے میں ہے، یہ خاتون بلاتی ہے امام کو، لیکن یہ امام آگے سے جواب نہیں دیتے. تھوڑی دیر گزرتی ہے، پھر امام کی روحانیت کا اثر اس پر ہوتا ہے اس قدر کہ یہ بھی امام کی طرح حالت سجدہ میں چلی جاتی ہے. امام کی روحانیت کا اثر اس قدر ہوا اس پر، یہ بھی حالت سجدہ میں چلی جاتی ہے. نماز فجر تک یہ بھی حالت سجدہ میں رہتی ہے. پوری رات ادھر ہارون ٹہلتا رہا اور دیکھتا رہا کہ ابھی تک شور کی آواز کیوں نہیں آئی. میں نے تجھے کہہ کے بھیجا تھا کہ چاہے تمہاری آواز میں وہ ہاں کرے یا نہ کرے، تم نے شور مچانا ہے. ابھی تک اس نے شور کیوں نہیں کیا. یہ زندان میں آیا اور آ کے دیکھا وہ عورت بھی سجدے میں پڑی ہوئی ہے. امام کی زبان سے ذکر جاری ہے، سبوحن قدوس رب الملائکۃ والروح. ادھر خاتون کے منہ سے بھی یہی الفاظ جاری ہیں، سبوحن قدوس رب الملائکۃ والروح. یہ منظر دیکھا اس نے، خاتون کو بالوں سے پکڑا اور کہا میں نے تجھے جس کام کے لیے بھیجا تھا وہ کام انجام نہیں دیا. کہتی ہے میں آئی جس مقصد کے لیے تھی میں نے وہی کام کرنے کی کوشش کی، لیکن آدھی رات تک میں بلاتی رہی، اس نے کوئی جواب نہیں دیا. پھر ایک دم میری آنکھوں کے سامنے سے پردے ہٹے، میں نے دیکھا امام کا نور کے ساتھ اتصال ہے، اور میں نے دیکھا جب امام تسبیح پڑھ رہے ہیں، کائنات کا ذرہ ذرہ امام کے ساتھ تسبیح پڑھ رہا ہے. اس وقت میرا بھی دل چاہا میں امام کے ساتھ حالت سجدہ میں جا کر وہی ذکر پڑھوں جو امام ادا کر رہے ہیں. اللہ نے یوسف کا تذکرہ قرآن میں کیا ہے، اور قرآن نے یوسف کو بڑا خوبصورت ماڈل بنا کے پیش کیا ہے. اس خاتون نے یوسف کو 7 کمروں میں بلا کر اپنی طرف دعوت دی تھی، اور یوسف علیہ السلام اپنے آپ کو بچا کر اس کے پاس سے نکل گئے. یہ یوسف کا کمال تھا. اللہ نے بیان کر دیا اور فرمایا اگر میری مدد شامل حال نہ ہوتی تو یوسف اس سے بچ نہ سکتا تھا. لیکن ادھر آؤ، فخر یوسف امام موسیٰ کاظم علیہ السلام، جب آپ کے بعد وہ فاحشہ آتی ہے وہ بھی حالت سجدہ میں چلی جاتی ہے. واقعہ ہادیان برحق باواز بلند صلوات. امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی مقبولیت کا یہ عالم تھا کہ آپ مرجع خلائق بنے ہوئے تھے. مدینے کے اندر تھے، حج کرنے کے لیے مکہ تشریف لائے. ادھر سے ہارون الرشید بھی آیا حج کرنے کے لیے. جب اس نے دیکھا طواف کرتے ہوئے حجر اسود کو چومنے کے لیے اس کو موقع نہ مل رہا تھا، اس کے سپاہی راستہ بنانے کی کوشش کر رہے تھے لیکن وہ کامیاب نہ ہو سکے. اتنی دیر میں امام موسیٰ کاظم علیہ السلام آگے بڑھے. لوگوں نے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کو دیکھا، آگے بڑھے، امام کے قدموں پہ ہاتھ لگایا، امام کے ہاتھوں کو بوسہ دیا اور امام کے لیے رستہ بنا دیا. یہ منظر دیکھا، دیکھ کے حیران رہ گیا ہارون الرشید. کہتا طواف کرنے لگا، پھر امام بھی طواف کرنے لگے. یہ امام سے حالت طواف میں کہنے لگا اے موسیٰ تم لوگوں سے اپنے لیے بیعت لے رہے ہو اور حکومت بنانا چاہتے ہو، مخفیانہ بیعت لے رہے ہو. امام نے فرمایا تم مخفیانہ کی بات کرتے ہو، مجھے علی الاعلان بیعت لینے سے کس نے روک دیا ہے؟ مجھے علی الاعلان بیعت لینے سے کس نے روک دیا ہے؟
پھر امام علیہ السلام مدینے گئے، مدینے جا کر اپنے نانا کے روزے پہ گئے، ادھر سے ہارون بھی اس جگہ پہ آ گیا۔ اس نے آ کے لوگوں کے جمگھٹے کے اندر کھڑے ہو کر علل اعلان لوگوں کی توجہ اپنی طرف متوجہ کرنے کے لیے کہا، السلام علیکہ یا عمی یا ابن عمی، اے میرے چچا کے بیٹے آپ پر سلام، اے میرے چچا کے بیٹے آپ پر سلام۔ لوگ حیران ہو گئے، اس نے آ کر رسول اللہ کو چچا کا بیٹا کہا ہے۔ ادھر فوراً بلا تاخیر امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے کہا، السلام علیکہ یا ابتا، اے بابا جان آپ پر میرا سلام۔ جب امام نے کہا نا آپ پر اے بابا جان میرا سلام، اس نے فوراً کہا، اے موسیٰ ابن جعفر تم رسول اللہ کو اپنا باپ کس طرح کہہ رہے ہو جبکہ تم علی کے بیٹے ہو، علی کے پوتے ہو، فاطمہ کے بیٹے ہو اور نسل باپ سے چلتی ہے۔ امام موسیٰ جعفر علیہ السلام نے فوراً قرآن کی آیت پڑھی اور ارشاد فرمایا، اللہ نے حضرت ابراہیم، حضرت موسیٰ، عیسیٰ سب کو چن لیا اور عیسیٰ کو ذریت ابراہیم قرار دیا ہے۔ اللہ نے جس دلیل سے ابراہیم کے لیے عیسیٰ کو ذریت میں قرار دیا ہے، اسی دلیل سے ہم بھی رسول اللہ کے بیٹے ہیں۔ اس نے کہا اچھا یہ بات ہے، فوراً کہا کوئی اور دلیل دو۔ امام نے کہا ہاں ایک اور دلیل دیتا ہوں، اس دلیل پر تمہاری ساری باتیں ختم ہو جائیں گی۔ فوراً کہا یہ بتا اگر اسی وقت رسول اللہ زندہ ہو جائیں، اپنی قبر سے باہر آئیں اور آ کے تجھے کہیں اپنی بیٹی کا عقد میرے ساتھ کرو تو کیا تم یہ کر لو گے؟ ہارون مسکرایا، کہنے لگا یہ میرے لیے شرف کی بات ہوگی، عالمین پر میرا شرف ہوگا کہ رسول اللہ مجھ سے میری بیٹی کا رشتہ مانگ لیں۔ امام نے فرمایا رسول اللہ تجھ سے مانگ سکتے ہیں اور رسول اللہ مانگ لے تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اگر آج ابھی رسول اللہ اٹھ جائیں اور اٹھ کر مجھ سے کبھی یہ تقاضا نہیں کر سکتے چونکہ رسول اللہ کی یہ بیٹیاں ہیں، اس دلیل سے ہم تم سے زیادہ افضل ہیں۔ ہارون نے جب دیکھا امام مرجع خلائق ہیں، اس نے پھر کوشش کی کہ امام علیہ السلام کو گرفتار کیا جائے اور امام علیہ السلام کو حالت نماز میں گرفتار کیا گیا۔ حالت نماز میں گرفتار کر کے 2 عماریاں بنائی گئیں، ان میں سے ایک میں امام کو بٹھایا اور ایک خالی رکھی، خالی عماری بغداد کی طرف روانہ کر دی۔ جس عماری میں امام کو بٹھایا تھا اس عماری کو بصرہ کی طرف روانہ کر دیا۔ بصرہ میں امام کو قید رکھا گیا، جس قید خانے میں بھیجا گیا اس قید خانے کا داروغہ ہارون الرشید کا چچا زاد تھا، لیکن یہ شخص امام علیہ السلام کی عبادت و ریاضت، امام علیہ السلام کی اس قدر اللہ کی بندگی کو دیکھ کر، ذکر و اذکار کو دیکھ کر نرم ہو گیا اور اس نے کہا ہارون تم اس کو آزاد کر دو، اس سے میں نے کوئی برائی نہیں دیکھی، لیکن ہارون کو پتہ تھا یہ میری حاکمیت کے لیے خطرہ ہے۔ پھر لا یزال ینتقل من السجن الی السجن، ایک قید خانے سے امام کو نکالتے دوسرے قید خانے میں لے جاتے۔ بالآخر جب تنگ آ گیا نا، اس نے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کو اپنے پاس بلایا، لوگوں کے درمیان، لوگ بیٹھے ہوئے تو لوگوں کے درمیان بلایا، کہا اے موسیٰ ابن جعفر میں چاہتا ہوں آپ کو آپ کی دادی کا فدق عطا کر دوں۔ امام نے فرمایا تو مجھے میرا فدق ادا کرنا چاہتا ہے، میری دادی کا حق ادا کرنا چاہتا ہے؟ کہنے لگا جی میں یہی چاہتا ہوں۔ امام نے فرمایا پھر میں پوری حدود کے ساتھ تجھ سے فدق لوں گا۔ جب امام نے فرمایا نا میں تجھ سے پوری حدود کے ساتھ فدق لوں گا، کہنے لگا آپ معین کریں۔ امام نے فرمایا اس کی ایک حد سمرقند سے ملتی ہے، اس کی ایک حد افریقیہ سے ملتی ہے، اس کی ایک حد تیونس سے ملتی ہے۔ امام نے چاروں حدود اربع معین کر دیا۔ جب اس نے نظر دوڑائی، پہلی حد معین کی، اس کا چہرہ لال ہو گیا، دوسری حد معین کی، اس کا چہرہ پیلا ہو گیا، تیسری حد معین کی، اس کا چہرہ کالا ہو گیا۔ جب اس نے امام نے چوتھی حد معین کی، یہ بول پڑا اور چیخ کے کہتا ہے تو پھر ہمارے پاس کیا بچا ہے؟ آپ تو میری پوری حاکمیت پہ قبضہ چاہتے ہیں۔ امام نے فرمایا
تو کیا سمجھتا ہے میری دادی چند کھجوروں کے لیے گئی تھی؟ اس کا مطلب یہ ہے، صرف چند جملے عرض کروں گا. ہر حاکم وقت کو پتہ تھا اللہ نے امام معین کیا ہے، اللہ نے حاکم معین کیا ہے، اور اسی لیے ان کو ان سے خطرہ تھا. خطرہ سمجھتے تھے کاش آج کا شیعہ بیدار ہو جائے، کاش آج کا موسیٰ کاظم علیہ السلام کا ماتم کرنے والا بیدار ہو جائے اور بیدار ہو کر امام موسیٰ کاظم سے پوچھے مولا اس زمانے میں کیسے زندگی بسر کروں؟ آپ کے زمانے میں بھی طاغوت تھا، میرے زمانے میں بھی طاغوت ہے. آپ کے زمانے میں بھی ظلم کرنے والا تھا، میرے زمانے میں بھی ظلم کرنے والا ہے. اے مولا آپ ظاہر ہوتے ہوئے جیل میں تھے، قید خانے میں تھے، لیکن ہمارا امام تو پردہ غیبت میں ہے. تو امام بتائیں گے تم نے اس زمانے میں زندگی کیسے گزارنی ہے. امام نے کسی طاغوت کے ساتھ ساز باز نہیں کی، کسی طاغوت کے ساتھ ساز باز نہیں کی، بلکہ امام اپنے موقف پہ ڈٹے رہے. بالکل آخری جملہ عرض کروں، امام علیہ السلام کو دوبارہ جس گھر سے اٹھایا گیا تھا، گرفتار کیا گیا تھا، اس گھر میں 3 چیزیں تھیں. حیران ہوں گے آپ، 3 چیزیں، ایک تلوار، ایک زرہ، ایک قرآن. تلوار اور زرہ امام کی جہاد کی علامت تھی. امام تلوار اور زرہ کو سامنے رکھتے تھے تاکہ میں ہر وقت حالت جنگ میں ہوں. کس کے ساتھ؟ طاغوت کے ساتھ. اللہ جانے موسیٰ کاظم پہ کیا مصیبت گزری کہ موسیٰ کاظم کے لیے امام زمان علیہ السلام کا یہ جملہ ہمارے دلوں کو چیر جاتا ہے. امام فرماتے ہیں میرا سلام ہو اس قیدی پر جس کی گوشت کو یہ سلاخیں کھا گئیں. امام کے گوشت کو سلاخوں نے کھا لیا. عزادارو، جس وقت امام کو زہر دی گئی، امام علیہ السلام تڑپ رہے تھے، اور اس قدر تڑپ رہے تھے کہ آپ کے منہ سے نکلنے والا خون دیواروں پہ لگ رہا تھا، ان دیواروں پہ نشان بنا رہا تھا. ایک طبیب آیا، اس نے آ کے اس بات کی تصدیق کرنے کے لیے کہ امام کو زہر نہیں دیا گیا، آیا آ کے کہا کہ اے موسیٰ آپ کو زہر تو نہیں نہ دیا گیا؟ امام نے اپنے دونوں ہاتھ آگے کیے، ہاتھوں کو بڑھا کے کہا ذرا دیکھ تو صحیح، زہر کی وجہ سے میرا سارا خون دیواروں پہ جا چکا ہے. اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ. آخری وقت قریب تھا. امام نے فرمایا مجھے پانی پلا دیا جائے، لیکن عزادارو امام کو پانی نہیں دیا گیا. الٹا کمینہ آگے آیا، آگے بڑھ کے امام کو ایک کپڑے میں لپیٹنا شروع کر دیا. اجرکم علی اللہ. ایک دفعہ امام کی روح پرواز کر گئی. انا للہ و انا الیہ راجعون. عزادارو ان کمینوں نے امام کا جنازہ اٹھانے کے لیے 4 مزدور بلائے، اور ان 4 مزدوروں نے جنازہ اٹھایا. اس شہر کے، بغداد شہر کے بازاروں میں جنازہ یہ 4 مزدور لے کے جا رہے تھے، ساتھ اعلان کر رہے تھے رافضیوں کا امام مارا گیا. اللہ لعنت اللہ لکم الظالمین فسیعلم الذین ظلموا دہماک علیک السلام صلواتک علیہ ولین و حافظ و قائد یا ربا محمد و آل محمد رب صلی اللہ محمد و آل محمد وجل محمد. جتنے بیٹھے ہو صلوات بلند آواز. صلوات پڑھنا بہت بڑی عظیم عبادت ہے. صلوات سارے بلند آواز نال. نعرہ تکبیر. ماشاءاللہ اللہ علی دا بخالقی بلندنا چاہو. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری. دو میں ہاتھ
بلند کرو اپنے امام نو سلام کرو نعرہ حیدری یا علی مشکل کشالی حسینیت حسینیت یزیدیت آل محمد دے دشمنہ تلانت جندہ جندہ دل ایک ساڑھے وارث دا ظہور جلد ہو جاوے بوازِ بلند زیادہ دیر نہیں قبلہ تشریف فرمانے اج اس امام دا جنازہ برآمد ہونا ہے کہ جن وطن تے 19 پتر 18 دھیاں تے جنازہ 4 مزدور چاہے رو لگیاں نے علی دیاں عباس بھیرا دلاون تو بعد پترانال بھیرانال خاندانال امام حسین دی زخمی امات نوستہ رکھی ماتمی آزادارا حسین دے پترانال تیرے واسطے دعا منگ کے جا رہے ہیں انشاءاللہ کفن بے کفن روئے اس تو بڑی میرے کو دعا کوئی نہیں انشاءاللہ حسین دے سامنے حسین روئے ارمان اسے گل دے نئی دنیا سکیاں بھری نئی دنیا سکیاں دھیاں اکثر سویں درانے قبلہ صاحب کہ جنازے ٹر جانے بہنہ رہ جانی جنازے بولو میرے نال ٹر جانے بہنہ رہ جانی نے قسمت کربلا لیاندی جنازے پیرے تے بہنہ رسیاں پا کے شام ٹر گئی جس بندے آج بھی شرما کے رونے ہوں دی اپنی قسمت ہے آج دا دن 10 محرم تو گھٹ دن نہیں آج صاحب اگر بندہ محسوس کرے جنازے پیرے تے بہنہ رسیاں پاکے شام ٹر گئیاں نہ ہویا شام نہ رلنا علی دیاں شریف دیاں تنور ایک بند میں آج ساپرہ لگا اگر تانو سمجھ آ گیا تے کفن بھی بے کفن رسو آدھا پیا داویر مرا کے کتنے ویر بولو میرے نال بھیرات ہک ماریا جائے اکھنال ویکھے بہنو ہاتھ دی رکھی ہوئی شے بھول جاندی ہے تے جندے غازی جائے نو مارے جاؤں میں بسم اللہ کرام نو ویر مرا کے ہر اترائے بھینی ٹوری شام دے پاسے گیا روان لیا ہانی سر پترہ دے نیزیاں تے تھلے ماواں ٹر دیاں میں بسم اللہ کرام میں نو کرام ہانی سر پترہ دے نیزیاں تے تھلے ماواں ٹر دیاں عورت سردیاں گئی پیرا دے جد پیش کچاری تھیاں رون لیا رے حسنے کا تلویران دے بھیری ٹور ٹور بہنیاں میں بسم اللہ کرام علمان بھائی سج کے بازار اکبر دی سانتے نہیں حسین دی سانتے نہیں ایک گھوڑے دی گردن دے نال میری سین دی دید پئی اچارو نہیں ہے میری سین روکے اندر بیر محول میرے لائق نہیں جنہیں گھر تک ماتم کرنا ہے میرے توجہ کرو بسم اللہ
ویر ماحول میرے لائق نہیں نہ دل پر کے باجی میری سین پہلا قدم بازار چ رکھے شام دے لوگ اندر پتھر مارو علی دیاں دھیاں آ گئی جن ہاتھ نال ماتم کرے علی دیاں دھیاں آ گئی باجی جن کو پتھر آئی اس پتھر مارے کسے کپڑیاں نو اگلا کے کسے ابلیا پانی میری سین پتھر وسدے رہے قرآن دیاں آیتاں زخمی ہوئی ہیں یا اچانک آواز ہے یہ اللہ اکبر اذان شروع ہوئی مینو علم عباس دی قسم اذان مکتی گئی ہے بازار چوراج گھٹنا شروع ہوئی اچاروں نے میری سینوں کے اندر سجاد اے لوگ کن پویدن امام فرمایا پھوپھی امائے لوگ نماز پر پویدن آخری وحر میں کرنے لگا سیر چاہو میرے لئے کھو میری سیر فرمایا سجاد کن پویدن مولا فرمایا پھوپھی امائے لوگ نماز پر پویدن بی بیان دی سجاد میرے نیرے آ بی بیان دی تینو سمجھ کے حجات او زمان دیتے تو پوچھ دیا پکار سجانے بی بی آندیے اے لوگ نمازاں کیوں پردے تیدے پیو دے قتل دے بعد او گیا مقصد بدل اذان دا جدا قیدی شام جگانے رون لیا پنجوار نماز دا کٹ کر کے ماں پتر نو مار دے جریاں دیا سجاد میں غریب آخری وحر بازار مکہ دربار آگئے اے تخت بیان رکمینہ سارے آنکھوں نے تو بے شمار اے آندھائے اپنا اپنا کام دسو انعام گھنو قاتلان دے رہے علی اکبر دا قاتل آئے آکے آندھا میں اس نمارے آئے جنہوں ویکھن تو بنا حسین فجر دی نماز نہیں پڑھ گا وہ میں صدقے جاؤں آندھا میرا انعام ڈھیرے یا شہزار قاسم دا قاتل آئے آکے آندھا میں اس نمارے آئے جنہیں مدد نال حسین دا حق نہیں دو گھر برباد ہوئے اللہ لعنت کرے شمر ملوتے شمر آئے ہاتھ جو حسین دا سارے ایسا آکے آنا میرا انعام زیادہ ہے آندھا تیرا انعام زیادہ کی میں ایک امینہ دا عام سر نہیں میں دین دا کعبہ ڈھائے ایو عمران دا سارے ایو محمد دا ساری ایو علی دا ساری ایو حسین دا ساری انعام دے میں لگے جو کولو ایک بندہ اٹھے کوئی شہ چاہ کے تخت رکھی آندھا ٹھہر جا میرا انعام زیادہ ہے آندھا تیرا انعام زیادہ کی میں ایک منہ ہسے تے ہس ہس کی آندھا ہے اے آندھا عمران دے سر کا ہایا قیمتی ہے جری کچری کھول بکھائی ہے ظالم آندھا ہے اندے بچ ہی چادر زینب دی میں نیزے انال میں بسم اللہ کرام میں بسم اللہ کرام میں صدقے جا ظالمان دائی مران دے سر کو ہایا قیمتی ہے جری گجری کھول بکھائی ہے ظالمان دائی اندے بچ ہی چادر زینب دی میں نیز علال میں بسم اللہ کرام آجو اللہ مساو آجو کتلا میں بسم اللہ کرا آجو آخری وین اندھا میں نیزے نال ہائیے انعام دے میں لگ گئے یا دور تو کو بندہ ہے آکے اندھا ٹھہر جا میرا انعام زیادہ ہے اندھا کے کمارئی
آدھا میں کسی ہاشمی نو نہیں ماریا میں خیمے نو اگ نہیں لائی داج میں نہیں لٹیا اے ظالمہ دوت کیا کیتے اے ہسے تے حسس کی آندھے اے آندھا میں قتل کیتا ہوئی کیا صدنو آیا خط بیمار دلے کے ظالمہ دے میں خط سگرا دے سارے اکبر دی لاش دے اِنَّ اللَّهِ